لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ ارے بچوں، آپ سب کو ہمارا پیار بھرا سلام۔ ہمیں امید ہے آپ سب لوگ بہت اچھی طرح کھیل رہے ہوں گے اور پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ تو آج ایک بار پھر ہم آپ کے لیے ایک پیاری سی کہانی لے کر آ گئے جس کا نام ہے پیڑ کی فریاد۔ انابیہ نام کی ایک لڑکی تھی۔ اس کے گھر کے آنگن میں ایک جامن کا پیڑ لگا تھا، مگر کچھ دنوں سے وہ پیڑ سوکھنے لگا تھا۔ اس کی ساری پتیاں جھڑ چکی تھیں۔ سو انابیہ نے اپنی ماں سے کہا، ہم اس پیڑ کو کٹوا دیتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے جامن کا پیڑ جڑ سے نکلوا کر گھر کے باہر پھینکوا دیا گیا۔ وہ کٹا پیڑ کئی دنوں تک وہیں پڑا رہا، اور پھر ایک دن بہت تیز بارش ہوئی۔ اس بارش نے آس پاس بہت نقصان کیا، لیکن جامن کے پیڑ کو وہ بارش فائدہ دے گئی۔ کیسے؟ بتاتے ہیں۔ وہ پیڑ جب انابیہ کے آنگن میں تھا نا، تب اس کی بالکل دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو کئی دنوں تک اس میں پانی نہیں ڈالا جاتا۔ اور تو اور روحی جو انابیہ کی امی تھی، وہ ہوا کھانے کے چکر میں اسی پیڑ کے قریب چولہا جلا لیتی۔ ایسے میں آنچ اس پیڑ کے تنے تک پہنچتی اور وہ سوکھنے لگا، یا یوں کہیں وہ دم توڑ چکا تھا۔ مگر اللہ کا کرم دیکھو، اس نے بارش برسا کر اسے پھر زندہ کر دیا تھا، یعنی جامن کے پیڑ کو۔ ہے نا حیرانی کی بات؟ تو بچوں سمجھے، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے پانی برسا دے، جب چاہے سبزہ اگا دے۔ موت اور زندگی سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاں، ہم بات کر رہے تھے جامن کے پیڑ کی کہ وہ پھر سے جی اٹھا۔ انابیہ نے جب دیکھا کٹے پیڑ میں پھر سے ننھی ننھی کوپل اگنے لگی تو اسے بڑی خوشی ہوئی، اور دکھ اس بات کا اس کے کہنے پر وہ کاٹ دیا گیا تھا۔ پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن انابیہ کو بڑا پچھتاوا بھی تھا، اس لیے وہ جامن کے پیڑ کے پاس جا کر بولی، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم ٹوٹے۔ اس پر پیڑ بول اٹھا، نہیں، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ تم نے مجھے بے روح بے رنگ مرجھایا دیکھا تو اپنے گھر سے باہر کیا، لیکن یہ بھی اللہ نے لکھا تھا نا۔ مگر اب تم چاہتی ہو میں پھر سے جی اٹھوں تو مجھے یہیں کہیں آس پاس لگا دو۔ انابیہ نے ایسا ہی کیا، اس پیڑ کو وہیں لگوا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ مہینوں بعد اس میں جامن بھی لگنے لگی۔ میٹھی میٹھی جامن دیکھ کر انابیہ کو بہت اچھا لگا، اور اس نے تو پہلے سے بھی زیادہ اس پیڑ کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ اس سے جامن کے پیڑ اور انابیہ کی گہری دوستی ہو گئی۔ ایک دن اذان ہو رہی تھی اور انابیہ سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جامن کے پیڑ نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے انابیہ کو پکارا۔ وہ دوڑی چلی آئی تو پیڑ بولا، زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہیں؟ انابیہ کچھ سمجھی نہیں۔ اس نے حیرانی سے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ پیڑ بولا، میں دیکھ رہا تھا اذان ہو رہی تھی اور تم کھیل رہی تھی، کیا تمہیں ذرا بھی نہیں لگا پہلے نماز بعد میں دوسرا کام؟ پیڑ کا اتنا کہنا تھا، انابیہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسے احساس ہوا، واقعی میں نے کتنی بڑی بھول کی۔ وہ وہاں سے جیسے ہی جانے لگی، پیڑ نے کہا، رکو، میری بات غور سے سننا۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر کھڑے نہ ہو سکو تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھ بھی نہ سکو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرو۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قرآن میں ہے،
نماز کی تاکید آئی ہے اور نماز میں کاہلی اور سستی کرنے والوں کو سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ اتنا سننا تھا، انابیہ ڈر کے مارے کانپنے لگی اور پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، پلیز اللہ پاک آپ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تو دیکھا بچوں آپ نے کیسے انابیہ کو احساس ہوا کہ اس سے غلطی ہوئی۔ تو اب وقت ہے آپ لوگوں سے خدا حافظ کہنے کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اور نئی کہانی یا قصے کے ساتھ۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو